خوش آمدید، میرا نام ہے وقاص ابی برانا. آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر. آج بہت اہم خبر ہے، وہ ہے انڈین ایئر چیف کے بارے میں. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ کلیم کیا کہ پاکستان کے انہوں نے 5 جہاز گرائے. ایک جو بڑا جہاز ہوتا ہے جو ٹریکنگ کے لیے ہوتا ہے، سیٹلائٹ کے لیے ہوتا ہے، اس کو بھی گرایا. آئی مین اٹ ساؤنڈز لائک اے جوک بیکاز اس بات کو 3 مہینے گزر چکے ہیں. مئی کی بات ہے، مئی، جون، جولائی، اگست آ گیا اور اب ان کو خیال آئے گا وہی ہم نے تو 5 جہاز کرائے تھے، یہ تو ہم بتانا بھول ہی گئے. تو اٹس ویری فنی. اس کی میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کیا کیا اس میں فنی ہے. لیکن یہ جو ایئر چیف ہیں، دیکھیں ان کی ایک تو باڈی لینگویج ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بندہ خود شرمندہ ہے یہ باتیں کرتے ہوئے. وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا نا تو اس کا جسم، اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دیتی. تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس بندے کو خود شرم آ رہی ہے کہ یار مجھ سے کیا بکواس کروا رہے ہیں، جھوٹ بلوا رہے ہیں میرے سے کہ میں نے پاکستان کے 5 جہاز کرائے ہیں یا 6 جہاز کرائے ہیں. اٹس سو فنی کہ اس بندے میں نا وہ صاف جھلک رہا تھا. اچھا، دوسری بات ایک بڑی انٹرسٹنگ کی اس نے ٹورڈز اینڈ آف ہز پریس کانفرنس اس نے کہا کہ ہم پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی ہم پہ ریسٹرکشنز تھی اور ہمیں کوئی بائنڈ کیا گیا تھا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. اچھا، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایک ڈیفینس اٹاشے، باہر کی ایک ایمبیسی کے ڈیفینس اٹاشے، وہ بات کر رہے تھے کہیں پر، تو اس نے کہا کہ ہمیں لاسز اس وجہ سے ہوئے، یعنی کہ ہمارے جہاز اس وجہ سے گرے کیونکہ ہمیں جو ڈائریکشنز تھی ہوئی تھی کہ ہم نے پاکستان کے جو ایئر ڈیفینسز ہیں ان کے ساتھ انگیج نہیں کرنا. تو ہم صرف ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے ٹیررسٹ ہائر آؤٹس کو، اور وہ ہم نے کیا، لیکن اس کے بعد ہم پہ حملہ ہو گیا اور ہم چونکہ جواب نہیں دینا چاہتے تھے تو اس وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. تو ایک تو وہ ایڈمیشن آف گلٹ تھا کہ جی مطلب ہمارے جہاز گرے ہیں. اب وہ اس کا ملبہ ڈالا گیا تھا پولیٹیکل لیڈرشپ پہ نا، کہ جی پولیٹیکل لیڈرشپ نے لوگوں کو اجازت نہیں دی تھی کہ پاکستان کی ایئر فورس کے ساتھ انگیج کریں. تو اب یہ جو ایئر چیف ہیں انہوں نے بیل آؤٹ کیا ہے مودی گورنمنٹ کو. نہ 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 نہ، ہمیں تو اجازت تھی، ہم پہ تو ریسٹرکشن ہی کوئی نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا جو دل کرتا ہے کرو، اور ایسکلیشن لیڈر جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہمارا کام تھا. تو میرے بھائی، میرے خیال سے ان صاحب کو کوئی ٹرمینیشن لیٹر کی آئی ہے دھمکی. ان کو مودی نے کہا ہے کہ بھیا ہم آپ کو نوکری سے برخاست کر دیں گے، آپ کو بے عزت کر کے نکالیں گے ایئر فورس سے. آپ نے جو کارکردگی دکھائی ہے، آپ نے جہاز گرا لیے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنا لیا ہے، پوری دنیا ہم پہ تھو تھو کر رہی ہے. دنیا کے جریدے، جو لیڈنگ جریدے ہیں، وہ اس پہ کہانیاں لکھ رہے ہیں کہ کس طرح انڈیا کے جہاز گرائے گئے. آپ کو شاید آپ کے علم میں ہو کہ ابھی ریسنٹلی روئٹرز نے بھی ایک پوری اس پہ نیوز کی ہے، ایک پورا پیس کیا ہے جہاں پر کہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے کس طرح انڈیا کے جہاز گرائے، اور اٹ واز آل فوکسڈ آن دیٹ. اس کے سوالات بہت سے انہوں نے بھیجے انڈین ڈیفینس منسٹری کو، ایئر فورس کو، گورنمنٹ کے اور ونگز کو، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا کیونکہ شرم سے کیا جواب دیں. اب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر دی ہے ایئر چیف نے اپنی جان بچانے کے لیے، یا پریشر میں مودی کو بچانے کے لیے، یا ایک نعرہ دینے کے لیے. بہار کے الیکشنز آ رہے ہیں تو بہار کے الیکشنز کے لیے ایک نعرہ دے دیا اس نے کہ جی ہم نے تو 6 جہاز گرائے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی، یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں. ان کو مطلب میں کیا کہوں کہ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ 3 مہینے بعد یہ بات کر رہا ہے. اور ایک پروفیشنل آفیسر ہو تم اپنی ہزیمت، اپنی بےزتی، اپنے آپ کو ذلیل کروانے کا مواد پیش کر رہے ہو. لوگ تم پہ سوال اٹھائیں گے، تمہاری کمپیٹنس پہ سوال اٹھائیں گے. تو 3 مہینے سے تم چپ بیٹھے ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جہاز گرا دیے تم نے پاکستان کے. اور اچھا گرا دیے ہیں تو دنیا کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ یعنی دنیا کو تمہارے جہاز گرنے کا پتہ چل گیا لیکن پاکستان کے جہاز گرنے کا نہیں پتہ چلا. تو تھنگ از کہ یہ بہت ہی ایک کمپرومائزڈ شخصیت لگ رہا ہے یہ انسان، یہ ایئر فورس کا چیف. بہت ہی اس نے اپنا جو لیول ہے نا وہ گرا دیا ہے. کیونکہ آپ جب پولیٹکس کرتے ہیں نا، پولیٹیکل میٹرز کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو اوبویسلی آپ کی عزت جو ہے ایز اے پروفیشنل سولجر وہ ٹگے گی نہیں رہتی. تو اب ان لوگوں نے، اس نے جو یہ بیانات دیے ہیں، یہ ایک تو مودی کو خوش کرنے کے لیے دیے ہیں. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ اس کو سیدھی ٹرمینیشن کی انہوں نے دھمکی دی ہوگی کہ بھیا ہم تو تمہیں فارغ کرنے لیں. کس کام کا تم آرمی چیف ہو، ایئر فورس چیف ہو، تم نے کیا کیا، تمہاری کیا اچیومنٹ ہے، تم نے ہمیں ذلیل ہی کروایا اور تو کچھ کروایا نہیں ہے، تو ہم تو تمہیں کرنے لگے ہیں فارغ. تو اس نے کہا جی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے یہ کیا وہ کیا. انہوں نے کہا چل جا کے پریس کانفرنس کرو اور اس میں کہو کہ ہم نے 6 جہاز گرائے ہیں.
اس نے کہا ہوگا کہ سر ہم نے نہیں کرایا. اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی کرے تجھے پھر ڈسمس. اس نے کہا نہیں 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 میں کرتا ہوں جی میں کرتا ہوں. کیونکہ یہ ہے تو فارغ آفیسر نا, اگر یہ اچھا آفیسر ہوتا تو ایٹ لیسٹ پاکستان کو کچھ ڈیمیج تو کرتا نا, یعنی پاکستان کے جہاز کو ایک آدھا جہاز ہی گرا لیتا. تو وہ تو کر نہیں سکا. آپ دیکھیں نا انڈین عوام بھی وہ کس طرح یقین کریں گے, کس منہ سے یقین کریں گے اس بات پر, کیونکہ ان کا پورا نیریٹو یہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی ایئر بیسز ہٹ کی ہیں. وہ پاکستان مانتا ہے اس چیز کو. پاکستان کہتا ہے کہ ان لوگوں نے میزائل مارے اور اس میں سے کچھ میزائل ہمارے ایئر ڈیفینس کو کراس کرتے ہوئے گرے ہماری ایئر بیسز پہ. وہ پاکستان اس کو مانتا ہے. وہ مائنر ڈیمیجز ہوئے ہیں, کہیں پر رن وے کو ہو گیا, کہیں پر کسی بلڈنگ کو ہو گیا, وہ چیز ہوئی ہے. تو وہ اب اس کا کلیم لوگ کرتے رہے ہیں انڈینس نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا یہ کیا. جب ہم کہتے ہیں نا ہم نے آپ کے جہاز گرائے 6-7 جہاز گرائے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا. تو اب ان کو بیچاروں کو وہ کس طرح کس منہ سے یہ کہیں گے کہ او یاد آیا ہم نے تو آپ کے جہاز بھی گرائے ہیں. تو اٹ جسٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور اس پریس کانفرنس میں ان صاحب نے یہ دوبارہ ایڈمیشن کیا کہ جب ان لوگوں نے پاکستان کے ایریاز پر جو سویلین ایریاز تھے, مدرسے مساجد پہ انہوں نے میزائلز مارے, اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے DGMO کو کانٹیکٹ کیا اور ان کو کہا کہ ہم یہ صرف ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس, سو کالڈ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کو اٹیک کرنا چاہتے تھے, وہ ہم نے کر لیا. ہم آپ کے ملٹری کے ساتھ انگیج کرنا نہیں چاہتے. یعنی کہ آپ نے ہمارے گھر پہ آ کے میزائلز مار دیے, اس کے بعد کہہ رہے ہو یار ہمیں نہ مارنا پلیز, وہ پاؤں پڑ گئے. اچھا وہ جو جواب ملا ان کو وہ بھی انہوں نے بتا دیا. وہ سو انٹرسٹنگ کہ ان صاحب نے وہ جواب بھی بتا دیا. تو انہوں نے جو ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشن کی طرف جو جواب آیا, انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو ماریں گے, انتظار کریں اور ہم پھر دیکھیں گے. یعنی کہ ہم تسلی اب اپنی کریں گے اور پھر اس کا ہم آپ کو جواب دیں گے. سو یہ ایک اور کنفرمیشن آ گئی. اور پھر آگے چل کر یہ کنفرمیشن کس بات کی ہے کہ پھر پاکستان نے مارا, یعنی 10 کی صبح پاکستان نے ٹکا کے مارا. اور اس کے بعد پھر جب انٹرنیشنل یہ بھاگے گئے امریکہ کے پاس کہ بھیا وہ یہ معاملہ بند کراؤ, تو پھر DGMO نے ان کے DGMO کو رابطہ کر کے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ نے اس دن ہمیں رابطہ کیا تھا اور ریکویسٹ کی تھی, تو وہ سیز فائر آج ہم کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے وہ کنفرم کر دی بات. پھر آگے چل کے جھوٹ بولا, پھر آگے چل کے کہا کہ وہ ہم نے ان کے ڈیمیجز اتنے کر دیے تھے اگلے دنوں میں کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, اور یہ انہوں نے آ کے پھر ہمیں سیز فائر کا کہا. دیکھیں ذرا, یعنی آپ پہلے سیز فائر کا کہہ رہے ہیں فوراً, اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اب ماریں گے اور آپ بس دیکھیں, اور پھر جب ہم مار لیں گے پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. وہ جب ہم نے مار لیا تو پھر ہم نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے آپ کو اب معاف کر دیتے ہیں. تو یہ چین آف ایونٹس ہے جو کہ اسٹیبلش ہوتا ہے ان کی اپنی باتوں سے. لیکن آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہم نے پھر سیز فائر کیا, یعنی پاکستان نے پھر سیز فائر کیا, وچ آف کورس ڈزنٹ سٹ ویل ود دا چین آف ایونٹس جو ہوئے ہیں, اس سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور کچھ ان کی پریس کانفرنس میں ایسا تھا نہیں. انہوں نے جو پاکستان کی ایئر بیسز ہیں ان کو دکھایا, ان کا اسٹرکچر کو دکھایا, یہ ڈیمیج تھا, یہ ڈیمیج تھا, یہ ڈیمیج تھا, یہ ڈیمیج تھا. تو بھیا آپ وہ جہاز بھی گرا دیتے جو ہمارے گرائے ہیں. اور پاکستان کا انہوں نے 19 میں کہا تھا کہ ہم نے F-16 گرا دیا. پاکستان نے امریکنس کو بلایا, انہوں نے کہا جی کھڑے نے جہاز گن لو پورے نے. انہوں نے آگے گنے, انہوں نے کہا جی پورے ہیں جہاز, کوئی جہاز نہیں گرا پاکستان کا, F-16 نہیں گرا. تو کون سا جہاز گرایا ہے وہ تو بتائیں نا. مطلب آپ نے J-10 گرایا ہے, JF-17 گرایا ہے, F-16 گرایا ہے, کون سا جہاز گرایا ہے ہمارا, اس کی ہم پریڈ کرا دیتے ہیں. آپ بھی کرائیں, دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں. رافیل کی پریڈ کروائیں, وہ سو کی بھی اور مک کی بھی پریڈ کروائیں, لا کے کھڑے کریں آپ, ہم بھی لا کے کھڑے کر دیتے ہیں, تو وہ گنے جائیں گے. یہ تھوڑی نا ہے کہ ہم نے کوئی اسمگل کر لیا جہاز. یہ تو جتنے جہاز ہوتے ہیں یہ تو اکاؤنٹڈ فور ہوتے ہیں, اور یہ دنیا جو آپ کو جہاز دیتی ہے انہوں نے گنے ہوتے ہیں, سیریل نمبرز ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو آپ اپنے جہاز کھڑے کر دیں, ہم اپنے جہاز کھڑے کر دیتے ہیں, گن لیتے ہیں. اس میں ایسی کون سی بات ہے. تو یہ انڈین آرمی ایئر فورس چیف جو ہیں, اگین اس نے اپنے آپ کو بڑا پیٹی آفیسر ثابت کیا ہے. آئی تھنک ہی کیم انڈر پولیٹیکل پریشر, اور اس کو پولیٹیکل پریشر نہیں لینا چاہیے تھا. کچھ اس کو شرم حیا ہونی چاہیے تھی. اپنی یونیفارم کا ہی کوئی تقدس اس کا خیال کر لیتا. لیکن ہی از اے ویری آئی ووڈ سے میڈیوکر آفیسر جس نے کہ یہ حرکت کی ہے. میں آپ کو اب یہ بتاؤں کہ نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ لکھی ہے, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ٹرمپ اور مودی کے جو معاملات خراب ہیں, یا یہ کہہ لیں انڈیا اور امریکہ کے جو معاملات خراب ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, وچ از ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ذاتی معاملہ بن چکا ہے, جس میں جو ہائی لائٹ ہے بات وہ یہ ہے
کہ جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی اس کے بعد پاکستان نے ٹرمپ کے کردار کو ایکسیپٹ کیا, اس کی تعریف کی, اور پھر یہ بھی ریکمینڈ کیا کہ ان کو نوبیل پرائز کے لیے نامنیٹ ہونا چاہیے. جبکہ انڈیا نے امریکہ کے کردار کو ماننے سے انکار کیا, نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کو ٹونٹ کیا. جو فورن منسٹر ہیں انڈیا کے, اس نے کہا کہ امریکہ کہاں تھا, امریکہ میں تھا, امریکہ کا کیا لینا دینا ہمارے معاملے سے. سو نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ نے اس کو پرسنل لیا ہے اور اب وہ مودی اور انڈیا کے پیچھے پڑ گیا ہے. سو آف کورس وچ از گریٹ نیوز فار اس. آف کورس ان کا جو جتنا بیڑا گرک ہو ہمیں تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, جو ان کی حرکتیں ہیں آج کل وہ تو پھر ان کی یہ چیز بنتی ہے. بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب جو کہ 10 سال کے لیے سزا یافتہ ہیں, مفرور ہیں, ان کا جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور کیس میں ضمانت منسوخ ہو گئی ہے. جج نے کہا کہ بھیا جو بندہ مفرور ہے, جس نے سرنڈر نہیں کیا عدالت کے آگے, اس کی ضمانت کیسے ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو راہداری ضمانت بھی نہیں کے لیے بھی ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا, اس کا پہلے کام بنتا ہے کہ وہ عدالت میں جا کے سرنڈر کرے. تو اب دیکھیں نا, ایک بندہ سزا یافتہ ہے اور وہ بھاگا بیٹھا ہے کے پی میں اور اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. سو اٹس اے شیم. اب یہ لوگوں نے ساری پلاننگ کی, سارے انہوں نے سازش تیار کی, 9 مئی کی ان لوگوں کا پلان تھا کہ یہ لوگ اس سے کوئی ٹیک اوور کر جائیں گے اسٹیبلشمنٹ. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کے فیض حمید کے کچھ کرندے تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک کو کرا لیں گے فوج کے اندر, ایک پوری ایک کو کی یہ سازش تھی. یہ جنرل عاصم منیر کو فیل کرنا چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے اندر سے کور کمانڈر کے اندر سے کوئی کو ہو جائے اور ان کو ریپلیس کر دیا جائے اور ہمارا بندہ ٹیک اوور کر لے. ان کا پلان یہ تھا کہ 9 مئی کریں گے, قتل و غارت ہوگی, ہمارے بندے مارے جائیں گے, 40-50 لاشیں گریں گی, وہ ایک بہت بڑا ایک ریولوشن بن جائے گی. وہ جب لوگ مارے جائیں گے تو پھر اور لوگ نکلیں گے, روڈز پہ آگ لگی ہوگی, 3-4 دن یہ سارا کچھ ہوگا اور پھر فوج کو وہ اپنے گھٹنوں پر آ جائے گی اور وہ آ کر پھر عمران خان صاحب کو کہے گی کہ آپ باہر آئیں اور اعلان کریں, معافی کا اعلان کریں کہ آپ لوگ گھر جائیں اور چھوڑ دیں یہ سارا کچھ, یہ توڑ پھوڑ نہ کریں. آپ نے دیکھا اگلے دن جب عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ پیش کیا گیا تھا تو انہوں نے ایسی ہی بات کی تھی, انہوں نے کہا جب مجھے پکڑو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. تو یہ ساری ایک پلاننگ تھی ان لوگوں کی. اب وہ ان کو سزائیں ہوئی ہیں لیکن وہ سزاؤں کے باوجود کھلے پھر رہے ہیں, چھپے پھر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں انہوں نے جس کو کہتے ہیں مفروری کاٹ رہے ہیں. یہاں پر پنجاب میں جب کوئی ملزم کو سزا ہو جائے یا وہ قتل کر کے بھاگ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں, وہ کہیں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں مفروری کاٹ رہا ہے. یہ پورا کانسیپٹ ہے مفروری کا. تو یہ سارے بھی مفروری کاٹ رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, کے پی حکومت کے خرچے پر وہاں پر رہ رہے ہیں, وچ از اے شیم. اور فیڈرل اداروں کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, ان کو گرفتار کرنا چاہیے. یہ مذاق ایسے نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ آگے کیا اپڈیٹس آتی ہیں. عمر ایوب اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں یا نہیں. پاک افغان بارڈر سوب کے ایریا میں انڈین بیکڈ جو فتنۃ الخوارج ہیں, یہ جو ٹی ٹی پی ہے, یہ ان کے لوگ انٹر کر رہے تھے اور پاکستان فوج نے بڑا زبردست آپریشن کیا اور ان کے 47 جو اراکین ہیں ان کو جہنم واصل کیا. بہت زبردست کارکردگی اس معاملے میں دکھائی گئی ہے. ان کے خلاف اسی طرح کے آپریشن ہونے چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں پاکستان میں. اب دیکھیں نا, کون سا جہاد, مطلب امریکہ چلا گیا, اب کون سا جہاد کر رہے ہیں, یہ کون سا, یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ لوگ پیسہ لے کر, دے آر ہائرڈ کلرز. تو یہ وہ والے بس پیسہ لے کر وہ لگے ہوئے ہیں پاگلوں کی طرح پاکستان کے خلاف یہ آپریشن کرنے ہیں. بہرحال پاکستان نے بڑا زبردست آپریشن کیا ہے اور یہ جو ہندوستان پاکستان میں کر رہا ہے, انڈیا جو کر رہا ہے, اس کے خلاف ان لوگوں نے 47 لوگ ان کے اڑا دیے ہیں, وچ از گریٹ. اور ان کے خلاف اسی طرح کا آپریشن ہونا چاہیے. کے پی میں, بلوچستان میں, ہر جگہ جہاں یہ لوگ موجود ہیں ان کو جہنم واصل کرنا چاہیے. ان کے خلاف اچھا آپریشن ہونا چاہیے, صحیح پراپر آپریشن ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں ٹیررزم کا خاتمہ ہو سکے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.